آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں آلو گوشت. مختلف گھروں میں مختلف طریقوں سے بنتا ہے. ایک روایتی سی ڈش ہے تو ہم آج اس کو اپنے طریقے سے بنانے جا رہے ہیں. کافی ڈیفرنٹ طریقہ لگے گا آپ کو، لیکن یہ آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے. مسالے روایتی استعمال ہوں گے. مسالے میں آپ کو اس کے بعد میں بتا دوں گی. ابھی ہم سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں مجھے جو ریکوائرڈ ہے وہ تقریباً 1 پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ اس کے لگ بھگ میں نے گوشت لے لیا ہے. ½ کلو سے تھوڑا کم ہے، 1 پاؤ سے تھوڑا زیادہ ہے. یہ گوشت لیا ہے میں نے مٹن کا. اس کے لیے میں نے 3 عدد درمیانے سائز کے پیاز ہیں. آلو ہیں بڑے سائز کے، کیونکہ آلو گوشت میں بڑے آلو ڈلتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 3 بھی ڈال سکتے ہیں، 4 جتنے آپ چاہیں ڈال سکتے ہیں. بیسیکلی اگر روایتی جو ٹریڈیشنل آلو گوشت بنایا جاتا ہے اس میں ٹماٹر استعمال نہیں ہوتا، دہی استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم 1 عدد درمیانے سائز کا ٹماٹر بھی لے لیں گے. یہ میرے پاس فریزنگ ٹماٹر ہوتا ہے. اس کا بھی ذرا چھلکا ایزیلی جو ہے وہ پیل آف ہو جاتا ہے، تو میں فریز کر کے چھلکا اتار لیتی ہوں. اس کو ہم بعد میں گرائنڈ کر کے استعمال کریں گے. دہی ہے، اس کا استعمال بھی بعد میں کریں گے. لہسن ادرک کا پیسٹ ہے. ابھی جو فی الحال میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، میں نے یخنی تیار کرنی ہے. بہت ہی ڈفرینٹ طریقہ ہے. یہ 3 عدد میں نے لہسن کے جوے لے لیے ہیں. ان کو میں نے کوکر میں ڈال دیا ہے. یخنی تیار کرنے کے لیے جو پیاز ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یخنی جب ہم بناتے ہیں تو پیاز کو ہم باریک نہیں کرتے، درمیان سے. یہ دیکھیں 4 ٹکڑے کر لیے ہیں میں نے. اس کو بھی کوکر میں ڈال دیا میں نے. جتنے بھی میرے پاس پیاز ہیں تمام کے ٹکڑے کر کے کوکر میں ڈال جی میں نے پیاز کاٹ کے کوکر میں ڈال دیے ہیں. ابھی اس پوائنٹ پہ صرف میں نمک ایڈ کرنے لگی ہوں. 2 چمچ بھر کے ڈال رہی ہوں میں. چائے والا جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے جس کو ہم ٹی اسپون بولتے ہیں، ٹی اسپون 2 چمچ بھر کے ڈالا ہے، کیونکہ میرے پاس باریک نمک ہے. اگر آپ کے پاس موٹا نمک ہے تو آپ 1.5 چمچ ڈالیں، کیونکہ ہم نے اس کی یخنی تیار کرنی ہے. یخنی میں تھوڑا نمک چاہیے ہوتا ہے. یہ 1 چمچ بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ ہے. چاہیں تو تھوڑا سا اوپر آپ بڑھا سکتے ہیں. 1 چمچ انف ہوتا ہے. یہ پانی ہے، تقریباً 2 گلاس بھر کے پانی اس میں ڈال رہی ہوں، کیونکہ جب گوشت ہمارا گل جائے گا اس کے بعد بھی مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے ہوگا اس میں. تو یہ میں نے 2 گلاس بھر کے اس میں پانی ڈالا ہے. اسی پانی کی یخنی بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کس قدر مزیدار یہ بنے گا. اور جو گوشت ہے میں اس میں وہ ایڈ کرنے لگی ہوں. تھوڑا چمچ سے ہلا لیے. نوٹ کر لیں مزید کچھ میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی. اس طریقے کا. ابھی کوکر گہرا ہے، جب میں شفٹ کر لوں گی میکنگ کے دوران. ابھی جسٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح پانی میں ہر چیز کی یخنی تیار ہو جائے گی. اب ہم اس کو دے دیں گے تقریباً 10 منٹ. کوکر کو میں یہ 10 منٹ تک، جیسے کوکر کی وسل ہوتی ہے 10 منٹ وہ چلے گی. اس کے بعد میں ایک دم سٹیم نہیں کھولتی. جیسا پہلے بھی میں عرض کر چکی ہوں آپ سے کہ اس سٹیم میں ہی سارا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کو ہرگز فوراً کوکر کو نہیں کھولنا چاہیے. ایک بہت بڑا ٹپ ہوتا ہے، کم از کم 5 سے 7 منٹ کے بعد آپ نے اس کی سٹیم آؤٹ کرنی ہے. تو اب میں اس کو رکھنے لگی ہوں تقریباً 10 منٹ کے لیے. 5 منٹ سٹیم کے بعد میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتی ہوں. ویورز، ہمارا گوشت ہے، اب ہم اس کی کنڈیشن چیک کرتے ہیں. یہ گل چکا ہے اور دیکھیں آپ جیسے کہ اس کی بھاپ اب نہیں نکل رہی، کیونکہ میں نے بھاپ اس کی پہلے نکال دی تھی. اس کے بعد اس کو اوپن کیا. سوری، بہت اعلیٰ سی یخنی اس کی تیار ہوئی ہے اور اتنی اچھی چکنائی ہے یخنی میں. یہ دیکھیں گوشت کتنا اچھے سے گل چکا ہے. سیم ہمیں ایسا ہی چاہیے تھا. یخنی اس کی بہت ہی اعلیٰ تیار ہوتی ہے اور فل آف ٹیسٹ، فل آف انرجی. اس پوائنٹ پہ بھی اگر آپ یخنی کو چیک کریں گے تو اب تک کہ کوئی مسالے نہیں ہے، جسٹ نمک ہے، لیکن بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. اس میں جو پیاز اور لہسن کی یخنی مکس ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اٹ سیلف جو گوشت ہوتا ہے اس کی وجہ سے. میں اب اس کو یخنی کو چھاننے لگی ہوں اور باقی جو میٹیریل ہے اس کو میں ایک پتیلے میں شفٹ کر لوں گی تاکہ میں آپ کو ایزیلی دکھا سکوں. یہ میں اس کو دیگچے میں شفٹ کر لیا. اسٹوو آن کر چکی ہوں میں اس کے نیچے. اب اس کے ببلز بننے شروع ہو جائیں گے. یہ دیکھیے اتنا اس کا اچھے سے ابھی سے پیاز جو ہیں فل گل چکے ہیں. اس کو بھونتے بھونتے پیازوں نے گل جانا ہے. یہ ہے جی یخنی، اس طرح کی یخنی ہے. اور یہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، سارے آلو گوشت ہیں، ہم شوربہ بناتے ہیں تو جب ہم اس کو اچھی طرح پکا کر پانی کا شوربہ اور وہ کرتے ہیں، یقین جانیے اس سے یہ رزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا جو اس میتھڈ سے آپ بنائیں گے. تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایسا میں نے کیوں، اس ریسیپی کو میں نے کیوں چنا آپ کے لیے.
جتنی دیر تک اس میں ببلز بنتے ہیں ہماری یہ بہت ہی جوسی سی ریسپی جو تیار ہوگی، اتنی دیر تک میں آپ کو بتا دوں جو ایک ٹماٹر تھا میں نے آپ کو دکھایا تھا، میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے، اور دوسرے باؤل میں دہی لینے لگی ہوں. دہی کی کوانٹٹی آپ کو بتا دیتی ہوں. میرے پاس ٹیبل سپون ہے یہ، میں دیکھتی ہوں اس میں سے کتنے نکلتے ہیں اس پیک میں سے. جی اس میں سے 2.5 ڈھائی نکلے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے اس میں سے 2 اور چاہیے ہوں گے. جی تو آپ یوں سمجھیے کہ جو ہمارا ٹیبل سپون ہے، 4 ٹیبل سپون بھر کے میں نے دہی کے ڈال دیے ہیں. اب اس کو میں پھینٹ لوں گی اچھی سی، جیسی پھینٹی ہوئی کریمی فارم ہوتی ہے. اب ہم مسالوں کی طرف آتے ہیں. جو اس میں مسالہ جاتا ایڈ کرنے لگی ہوں، لینے لگی ہوں 1 ٹی اسپون. اس میں جو مسالہ بنائے گا، ظاہر ہے ہم رنگ کے لیے نہ کشمیری لال مرچ ڈال رہے ہیں نہ کچھ اور ڈال رہے ہیں، ہم ڈال رہے ہیں ڈائریکٹ جو ہماری لال مرچ ہوتی ہے ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے، یہ بھر کے ڈالیں. تھوڑی سی، بالکل زیادہ نہیں، ذرا سی اوپر آپ اس کے ڈال دیں. یہ اس کا ٹیسٹ بنائے گی، کلر بنائے گی. اور پسا ہوا زیرہ ہے میرے پاس، یہ آپ نے 1/2 چمچ ایڈ کرنا ہے. ہلدی ہے 1/2 چمچ، اور پسا ہوا دھنیا 2 چمچ بھر کے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے. ابھی مزید کچھ ایڈ نہیں کر رہی، اس کو ہلکا سا بھونیں گے ہم. ذرا سا اس میں پانی ظاہر ہے، اس میں جب میں نے کنورٹ کیا تو اس کی پانی میں ہی تھوڑی سی بھنائی ہوگی. یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلکا سا جو پانی ہے ہم وہ خشک کر لیتے ہیں. 1 منٹ کے اندر اندر خشک ہو جائے گا. پانی آلموسٹ خشک ہو چکا ہے. آدھا کپ آئل جائے گا. گھروں میں تو ہم خواتین بغیر میئرنگ ہی ڈالتی ہیں، لیکن اگر ہم میئر کریں تو ہم تقریباً آدھا کپ ڈالتی ہیں آئل کا. ابھی میں نے کمپلیٹ مسالے اس میں ایڈ نہیں کیے. یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی سی لکس آ رہی ہیں، یہ دیکھیے، اور بہت اچھی سی خوشبو بھی اٹھنی شروع ہو گئی ہے. ابھی جو ہمارا مین آئٹم ہے، ہمارا سیکرٹ گرم مسالہ، 1 چمچ بھر کے یہ ڈال دیجیے گا. کوٹی ہوئی ہری مرچ، اگر آپ کے پاس کوٹی ہوئی نہیں ہے تو بہت باریک چاپ کر کے ڈال دیں. میں پریفر کوٹی ہوئی کو کرتی ہوں، لیکن اگر ان کیس کوٹی ہوئی نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں. اب آپ نے اس کو 1 منٹ تک بھونتے رہنا ہے. اس دوران آپ کی چوائس ہے، اگر آپ چاہیں تو ڈھکن دے کے بھون لیں، بغیر ڈھکن کے بھوننا چاہیں جسٹ 1 منٹ ہی آپ نے اس کو بھوننا ہے. ایک منٹ ہو چکا ہے مجھے اسے بھونتے ہوئے. آپ نے اس میں ٹماٹر کا پیسٹ شامل کر دینا، اور ساتھ ہی دہی ہے آپ نے اس میں وہ ایڈ کر دینا ہے. اب آپ نے اس کو میڈیم ٹو ہائی ہیٹ، لو ہیٹ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، ہائی ہیٹ پہ کور اپ کر کے رکھ دیں اس کو 5 منٹ کے لیے. 5 منٹ کے بعد میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتی ہوں، لیکن ہائی ہیٹ ہونے چاہیے. اور بیچ بیچ میں ایک آدھ دفعہ آپ ہلا بھی لیں. اول بات ہے یہ لگے گا نہیں، دہی کا اپنا اتنا پانی ہوتا ہے، لیکن آپ پھر بھی ایک آدھ دفعہ اس کو ہلانا چاہیں تو ہلا سکتے ہیں. اس کو بھنائی کرتے ہوئے 5 منٹس ہو چکے ہیں. ابھی تک یہ دیکھیں دہی کا پانی اس میں موجود ہے. اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کے اندر آلو، میں نے یہ دیکھیں سائز کے آلو گوشت میں ذرا موٹے آلو اچھے لگتے ہیں، پانی میں رکھ دیے تھے. اس پوائنٹ پہ ہم اپنے آلو ایڈ کر لیں گے، اور یہاں پر آپ اپنا نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کم لگے تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ یخنی میں بھی آلریڈی نمک موجود ہے، اس حساب سے آپ اس کو دیکھیے گا. اب آلو ہم نے بھوننے مزید اس کو 3-4 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں کور اپ کر کے. اب ہلانے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آلریڈی ٹماٹر اور دہی کا پانی موجود ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ہلائیں. مزید 5 منٹ کے لیے آلو اس میں تھوڑے سے سوٹے سے ہو جائیں، اپنے وہ جس کو کہتے ہیں مسالے پکڑ لیں. اس کے بعد ہم یخنی ایڈ کر دیں گے، اور وہی ٹائم جو آلو گلنے میں لگے گا، ہارڈلی 7 منٹ لگیں گے، کیونکہ اس میں دھوئیں میں آلو بہت جلدی گل جاتے ہیں. تو ہمارا آلو گوشت سمجھے تیار ہے. ابھی میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتی ہوں.
4-5 منٹ کے بعد. ویورز اس کی ہم کنڈیشن کر لیتے ہیں چیک. آلموسٹ پانی میں آپ کو اوپر اسٹوو پہ لا کر دکھا دیتی ہوں. ایکچولی میں آپ کو سیل کے بہت پاس اس لیے نہیں دکھا رہی کہ ہیٹ لگتی ہے تو سیل آف ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اینی ہاؤ یہ دیکھیے اس کنڈیشن میں آ چکا ہے. یہ اس کی بہت اچھی سی یہ دیکھیں ابھی بھی کافی گریوی سی اس میں ہے، لیکن آلو گوشت ہے ظاہر ہے اس کا ہم نے شوربہ بنانا ہے، گریوی پہ نہیں رکھنا، اور ابھی آلو بھی ہم نے تھوڑے گلانے ہیں. تو جو ہمارے پاس یخنی ہے ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے. اب ایک بار ذرا پلیز غور سے سن لیجیے گا، ایک ٹپ دینے لگی ہوں آپ کو. اکثر میں تھوڑی یخنی زیادہ بنا لیتی ہوں، وہ اس وجہ سے کہ تھوڑی سی میں اس میں ڈال دیتی ہوں، باقی جو یخنی ہوتی ہے وہ میں فریز کر لیتی ہوں. جس دن میں چنوں والے چاول بناتی ہوں وہ یخنی میں اس میں استعمال کرتی ہوں. آپ بھی لازمی یہ ٹرک کر کے دیکھیے گا، اس قدر مزیدار چنوں کے چاول بنیں گے کہ زندگی میں آپ نے کبھی نہیں کھائے ہوں گے. تو آلریڈی میرے پاس یخنی جو ہے فریز ہوئی پڑی ہے تو شاید میں اس میں سے نہ لوں. تو نیکسٹ جو میں آپ کو چنوں کی ریسپی دوں گی، چنوں کے چاول، اس میں یخنی کا استعمال کروں گی، اور یخنی کا ٹرک میں آپ کو اس وجہ سے اس ریسپی میں بتا رہی ہوں. یہ یخنی ایڈ کر لی. اب آپ نے اس کو میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ رکھنا ہے تاکہ یخنی ہماری خشک بھی نہ ہو اور آلو ہمارے گل جائیں. ود ان 5 to 7 منٹس جو آلو ہیں ہمارے وہ گل جائیں گے اور پھر ہمارا سمجھیں آلو گوشت تیار ہے. جی ویورز 7 منٹ ہو چکے ہیں. میں کنڈیشن چیک کر لیتی ہوں کہ آلو ہمارے گل گئے ہیں کہ نہیں گلے ہیں. بہت زبردست آلو گل چکے ہیں. ہر ایک کا اپنا حساب ہوتا ہے. 7 منٹ میں گل گئے ہیں. آپ چیک کر لیجیے گا کتنی دیر لگتی ہے آپ کو آلو گلانے میں. یہ دیکھیے اس کی جو یخنی کی سب سے اچھی بات ہے، تھوڑا سا میں دھنیا اسپرنکل کر لوں، تھوڑا سا اس پہ رکھ رہی ہوں، تھوڑا سا سرونگ باؤل جو ہے اس پہ اسپرنکل کر دوں گی. جو سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ اس کی جو ہم نے یخنی نکالی ہے اس کے اوپر چکنائی جو ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اس کی نہیں آئی ہوئی، بلکہ اپنی مٹن کی چکنائی ہے جو یخنی میں نکلتی ہے. سب سے جو بڑی خوبی اس ریسپی کی یہ ہے، فل آف انرجی ہے اس میں جو مٹن استعمال ہوا ہے. ویسے بھی جب ویکنس ہو جائے تو مٹن کی یخنی ریکمینڈ کی جاتی ہے، تو اس میں آلریڈی مٹن کی یخنی ہے. تو اس کی یہ شکل دیکھیے کس قدر یہ مزیدار اور کلرفل سا بنا ہے. بہت زیادہ ٹیسٹی ہے. اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.